حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں. جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں. کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں. اولاد مولائے کائنات موجود ہیں. خاندان مصطفیٰ کا پورا عظیم الشان قافلہ، نورانی قافلہ، نور بھرا عظیم الشان قافلہ منبر شریف کے گراف پر بلندیاں عطا کر رہا ہے. ان کے قدم میں اتنی برکتیں ہیں خدا قسم، جو ہمارے گھر کی بے روزگی کو دور کر سکتی ہے، ہمارے گھر کی مفلسی کو خوشحالی میں بدل سکتی ہے، ہمارے خیال و فکر کے زنگ کو شف و شفاف آئینے میں تبدیل کر سکتی ہے، ہمارے دل کی تیرگی کو روشنی میں بدل سکتی ہے. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو سب سے معتبر ہے وہ تمنا لے کے اور کئی پرانی شاید میں نے کئی پڑھا ہے، مجھے یاد نہیں آتا. بہت اچھا شعر ہے کہ جو سب سے معتبر ہے وہ تمنا لے کے بیٹھے ہیں، نبی کے در پہ مرنے کا ارادہ لے کے بیٹھے ہیں. نبی کے در پہ مرنے کا ارادہ لے کے بیٹھے ہیں. نبی کے در پہ مرنے کا ارادہ لے کے بیٹھے ہیں. شعر مقدس کی تلاوت کریں، اس کے بعد یہ شعر دیکھیں بھائی کہ جو سب سے معتبر ہے وہ تمنا لے کے بیٹھے ہیں، نبی کے در پہ مرنے کا ارادہ لے کے بیٹھے ہیں. ہوا بھی بیچ سے گزری تو جل جائیں گے بالوں پر، ہم آنکھیں لے کے بیٹھے ہیں، وہ جلوہ لے کے بیٹھے ہیں. ہوا بھی بیچ سے گزری تو جل جائیں گے بالوں پر، ہوا بھی بیچ سے گزری تو جل جائیں گے بالوں پر، ہم آنکھیں لے کے بیٹھے ہیں. جلوہ لے کے بیٹھے، جلوہ لے کے بیٹھے. اس کے بعد کا ایک شعر دیکھیں، بہت بڑا شعر آج کا. ہم آنکھیں لے کے بیٹھے ہیں، جلوہ لے کے بیٹھے ہیں. یزید کابد بیمار سے بیعت نہ لے پایا، یزیدی اب بھی بیعت کا جنازہ لے کے بیٹھے ہیں. یزید کابد بیمار سے بیعت نہ لے پایا، یزیدی اب بھی بیعت کا جنازہ، یزیدی ابھی بیعت کا جنازہ لے کے بیٹھے ہیں. خواہش کر رہا ہوں خطابت کے پاکیزہ ماحول سے اپنے آپ کو، اپنے رشتے کو جوڑ لیں اور شہزادے علامہ شاہ سید غلام رسول صاحب فلانی شکندی حضرت مولانا حسان میاں صاحب اللہ کی پاکیزہ ادبی سماعتوں کے محراب حرم کے نیچے آ رہے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے اپنے ہاتھوں اڑھائیں، نعروں سے استقبال کر لیں، خوبصورت سے ماحول کریٹ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص شبیہ غوث اعظم خاندان مصطفیٰ حضور صاحب سجادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. مندر پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع و اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گدایت عام دا افتا و خیزہ نگاہ لطف پر حال پریشان بحق حضرت عثمان محبوب اللہ مدد دنیا سجدی شبیہ غوث دیلا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ابھی میں نے قرآن مقدس کی اس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
توبوا إلى الله توبة نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی بھائی کا ویسے تھوڑی سی آواز بڑھا دو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اس آیت کریمہ میں توبۃ نصوحا قابل غور جملہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اپنے دل میں اس گناہ کا خیال نہ لائے. توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اپنے دل میں اس گناہ کا خیال نہ لائے. ٹھیک اسی طرح جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد واپس تھن میں نہیں جایا کرتا. اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آپ یاد رکھیے ایک دن ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہونا ہے. ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے قیامت کے روز پوچھے گا، اے میرے بندے بتاؤ میں نے تمہیں عمر دی، آنکھ دی، ہاتھ پیر دی، تمہیں بے انتہا نعمتوں سے نوالا، تمہیں زندگی دی، تو بتاؤ تم نے اس زندگی میں میری عبادت کی یا صرف گناہوں میں مصروف رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں ہاتھ دیے تو بتاؤ تم نے ان ہاتھوں سے کسی شخص کی مدد کی یا کسی شخص پر ظلم کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا میں نے تمہیں پیر دیے، تم ان پیروں سے نیک راہ پر چل کے گئے یا کسی غلط راہ پہ چل دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا میں نے تمہیں آنکھ دی، تم نے ان آنکھوں سے ناپاک چیزوں کو دیکھا یا قرآن کی آیتوں کو دیکھا؟ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور بھی سوالات اس طرح کے کرے گا. اگر آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے، مثلاً آپ نے اپنے ہاتھوں سے کسی شخص کی مدد کی ہوگی تو آپ کے یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ اس شخص نے مجھ سے نیک اعمال لیے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعضاء سے نیک عمل لیں اور ہم سے آج تک جو بھی گناہ ہوئے ہیں ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رحمتوں پہ امید رکھیں. اے مسلمانوں، آپ کو میں بتاؤں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. آئیے آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں جس سے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے. حدیث قدسی ہے عن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب موسع النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب موسع الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنا حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنا دست رحمت رات بھر پھیلائے رکھتا ہوں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن بھر میں اپنے دست رحمت پھیلائے رکھتا ہوں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور یہ کرم نوازی قیامت تک ہوتی رہے گی. اے مسلمانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر ہم اس گناہ سے شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے. آئیے آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص نے کس طرح اپنے گناہوں سے صدق کے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک خاص مقام عطا فرما دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا. لوگ اس کے گانے سن کے بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھی. کچھ دن بیتتا ہے، اسے خوب نذرانے میں ملا کرتے تھے اور لوگ اس گانے کو سن کے بہت خوش بھی ہوا کرتے تھے. لیکن کچھ دن بعد اس شخص کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے
اور اس کی سریلی آواز بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں دھیرے دھیرے۔ پھر وہ ایک دن پریشان حال ہو کے مدینے کے قبرستان پہنچتا ہے اور پریشان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگتا ہے، کہتا ہے اے اللہ یہ تیرا گنہگار بندہ بہک گیا تھا، یہ تیرا گنہگار بندہ دنیا کی خواہشوں میں مبتلا ہو گیا تھا، اے اللہ اسے معاف فرما دے، اے اللہ یہ تیری بارگاہ میں واپس آ گیا ہے، اتنا کہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دریائے رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور ہمیں ولایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شاہ سید عبد الودود صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائے سلیم کے ساتھ آپ بتا۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مسلمانوں، آپ نے دیکھا کہ جو شخص اتنے گانا گایا کرتا تھا لوگوں کے بیچ میں، جب اس کے وہ پریشان حال ہوتا ہے، وہ پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے، سب لوگ اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور اسے مقام ولایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسج دیتا ہے کہ جاؤ مدینے کے قبرستان میں ایک اللہ کا ولی 3 دن سے بھوکا پیاسا رو رہا ہے، جاؤ اس کی کچھ مدد کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اشرفی کی تھیلی لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی شخص نہیں ہے، صرف یہی فاسق وہاں پہ ان کو نظر آتا ہے، تو آتے ہیں دیکھتے ہیں، پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، یہ تو ایک فاسق ہے، یہ تو لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھینک آتی ہے تو یہ بندہ اوپر دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کیا ہوا، کس لیے یہاں آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارے لیے ہے، تم ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر لو۔ اتنا سننے کے بعد وہ ایک چیخ مارتا ہے اور کلمہ پڑھ کے شہید ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ توبہ کی فضیلت، یہ توبہ کی برکت ہے کہ جب کوئی بندہ صرف دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ انہیں ایک خاص مقام بھی عطا فرما دیا کرتا ہے اور ان کا خاتمہ بالخیر بھی کر دیتا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، آئیے ہم اور آپ صرف دل سے مل کر توبہ کریں اور عہد کریں کہ آج سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں گے اور ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب چیز کی پابندی کریں گے، ہم اپنے اندر اخلاق لائیں گے، لوگوں بڑوں سے ادب سے بات کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مجھ سے کہنے میں جو بھی غلطیاں خاموشیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے حبیب کے صدقے وسیلے میں معاف فرمائے اور یہاں پہ تمام حاضرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، یہاں پہ تمام آصف زدہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ اپنی خواہشیں لے کر آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے وسیلے میں سب کی ساری خواہشوں کو پورا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے، باقی قسم